ایکسپیکٹیشنز کتنی ہائی ہیں اس وقت کے سینیریو میں؟ آج بھی بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر کی اور فیلڈ مارشل کی، لیکن ابھی بھی ایران اور امریکہ کے درمیان ایک تو لفظی جنگ بھی ہو رہی ہے اور دوسرا اسرائیل بھی بڑا کوشش کر رہا ہے کہ صورتحال کو مینیپولیٹ کرے۔ بہت شکریہ السلام مجھے پروگرام پہ لینے کا۔ ایکسپیکٹیشنز ہیں لوگوں کی، کیونکہ سیز فائر جو تھا اس پہ لوگوں کو ڈاؤٹ تھا کہ پتہ نہیں سیز فائر ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، جس طرح کا ریٹرک چل رہا تھا، جس طرح کی سچویشن چل رہی تھی، اور خطے میں آخری دن سیز فائر سے جو ایک دن پہلے سچویشن تھی، خاص طور پہ جس طرح کی وہ تھی، تو کافی ڈاؤٹس تھے لوگوں کو۔ لیکن جب سیز فائر ہو گیا تو میرے خیال ہے لوگوں کی ہوپس بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کانفیڈنس ریسٹور ہو گیا ہے لوگوں کا، خاص طور پہ پاکستان کے اوپر، کہ پاکستان اس چیز کو مینیج کر لے گا جیسے اس نے پہلے سیز فائر کو مینیج کیا۔ اب جو اسٹیٹمنٹس کا تبادلہ ہو رہا ہے، دیکھیں یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ نارمل چیز ہے اس قسم کے معاملات میں، ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے اثر ہوتا ہے، انفلوئنس پڑتا ہے جو مذاکرات ہوتے ہیں ان کے اوپر، لیکن آپ نے اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو بھی بیسیکلی ایڈریس کرنا ہوتا ہے، اور آپ ان کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم پوزیشن آف اسٹرینتھ کے ساتھ جا رہے ہیں نیگوسیشنز میں۔ حالانکہ آپ کی انٹینشنز کچھ اور ہوتی ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ آپ کے پیچھے ایک پبلک سپورٹ ہے جس کو آپ نے گارنر کرنا ہے، کہ گاڈ فاربیڈ، خدا نخواستہ اگر ٹاکس فیل ہوتی ہیں تو پھر ہم وہ پبلک سپورٹ نہ لوز کر دیں، ہمیں اس پبلک سپورٹ کی اس وقت ضرورت ہوگی۔ تو اس وجہ سے اسٹیٹمنٹس کا تبادلہ ہوتا ہے، لیکن جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں بات کی کہ اسپوائلرز موجود ہیں اور ان سے بچ کے رہنے کی ضرورت ہے، بیکاز بہت سارے ممالک ہیں جو کہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن چند ممالک ایسے ہیں، آپ نے بالکل درست کہا ہے، جو کہ جن کے حق میں نہیں جاتی ہیں یہ مذاکرات اور ایگریمنٹ کسی قسم کا۔ اسرائیل اس میں سر فہرست ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ مینیپولیٹ کر رہا ہے چیزوں کو۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو تقریباً ایک ہفتہ پہلے جب یہ ٹرمپ صاحب نے ڈیڈ لائن بڑھائی تھی اور 6 اپریل کی تھی، تو انہوں نے تو اسرائیل کی طرف سے بنجمن نیتنیاہو نے ایک بیان دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمارے مفادات کا تحفظ ہو رہا ہوگا تو ہم کسی ایگریمنٹ کو مانیں گے، ورنہ ہم نہیں مانیں گے۔ تو یہ بڑی معنی خیز قسم کی ان کی اسٹیٹمنٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فی الحال امریکہ کے کہنے پہ چپ رہ سکتے ہیں، لبنان پہ بھی امریکہ ان کو کنٹرول کر سکتا ہے فی الحال، لیکن اگر کہیں بھی اسرائیل کو یہ محسوس ہوا کہ مفادات کے جو مذاکرات ہیں وہ ان کے مفادات سے تضاد رکھ رہے ہیں، تو پھر وہ مجھے لگتا ہے کہ اپنی کارروائی دوبارہ شروع کر دے گا، اور وہ نہیں سوچے گا کہ یہ خطے پہ اس کا کیا اثر ہوگا اور دنیا پہ اس کا کیا اثر ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ امریکہ پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، خاص طور پر پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی کابینہ پہ۔ اچھا، آپ نے سر ویسے اسرائیل کا جو ایک طریقے سے سٹانس ہے وہ تو واضح کیا، یہ جو ایران کو چھوڑ کے لبنان کے اوپر حملے تھے اسرائیل کے، یہ بھی اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ معاملے کو خراب کر رہے تھے۔ لیکن اب جس طرح ایک کنفیوژن پیدا ہوا ہے، پرائم منسٹر صاحب نے پہلے ٹویٹ کی کہ جی یہ جو رول ہے سب کے اوپر اپلائی ہوگا سیز فائر کا، انکلوڈنگ لبنان، یہ آن ریکارڈ موجود ہے، لیکن اب جو امریکی نائب صدر ہیں انہوں نے پریس ٹاک کرتے ہوئے بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ ابھی واضح نہیں ہے اسرائیل اور امریکہ کے بیچ میں کہ آیا لبنان اس میں شامل ہے نہیں ہے۔ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ایک امریکہ تو ایک شاید اس معاملے میں فلیکسیبل ہے، لیکن آپ کے خیال میں اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو شروعاتی ٹائم میں کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ لبنان کے اوپر حملے رکوانا، اور اس کے علاوہ کن دیگر پوائنٹس کے اوپر بات چیت جو ہے وہ آسانی سے ہو سکے گی دونوں ممالک کے بیچ میں؟ دیکھیے سنا، میں سمجھتا ہوں کہ پہلی چیز کہ یہ جو کنفیوژن آ رہی ہے اسٹیٹمنٹس میں، اس میں کوئی کنفیوژن ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ جب آپ کسی میڈیٹر کو بیچ میں ڈالتے ہیں تو جو میڈیٹر بیان دیتا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ بالکل امپارشل ہو کے ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہے اور دونوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ایک پارٹی کہتی ہے کہ ہم سے یہ بات نہیں ہوئی تھی یا یہ سمجھا یہ گیا ہے، ہم نے کہا یہ تھا، تو اس پارٹی کو بالکل میرا خیال ہے کہ رد کر دینا چاہیے، اس کی بات میں کوئی وزن نہیں ہے۔ جو میڈیٹر کہہ رہا ہے، جو پاکستان کہہ رہا ہے، دیٹ شوڈ بی دا ٹیکن ایز اے فائنل ورڈ، کیونکہ وہ امپارشیلٹی کے ساتھ کہہ رہا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ، تو وہ جو اگر امریکہ کی پارٹ پہ بیان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ امریکوں کو اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے اور ریکنسائل کرنا چاہیے، اور اسرائیل کو روکنا چاہیے، کیونکہ اس کی جو حرکتیں ہیں لبنان میں ان سے یہ سبوٹاج ہو سکتا ہے سارا کا سارا پروسیس۔ ہائی ہوپس جو انیشیل بات چیت سے ہوپس ہیں، دیکھیں ایران میں سمجھتا ہوں اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے
جس پہ اس کو گارنٹی چاہیے وہ ہے کہ اس کے اوپر دوبارہ یہ جنگ مسلط نہ کی جائے، کیونکہ 47 سال سے ایران ایک خوف کے اندر جی رہا ہے کہ کبھی بھی یہ تلوار اس کے اوپر گر جائے گی، اور اس کی وہ تیاری کرتا رہا ہے، جس کی وجہ سے اکانومی بھی اگر اس کی خراب رہی ہے تو اس نے ڈیفنس میں انویسٹمنٹ کی ہے وچ ایران probably does not want. پھر اس نے پراکسیز میں بہت زیادہ اپنی انویسٹمنٹ کی، جس کی وجہ سے ان کی عوام کا بھی گریونس رہا ہے حکومت کے خلاف. تو ایران میرا خیال ہے کہ ان سب کمپلیکسٹیز سے نکلنا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ ایک پرسکون زندگی گزارے وہ، اس کے تمام عوام بھی اور خطے کے باقی عوام بھی. تو ایران کے لیے میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ گارنٹی یہ ہے کہ آئندہ اس کے اوپر کسی قسم کی جارحیت. لیکن شاہ صاحب یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں وہ تو پچھلے کہے بھی یہی رہے ہیں ان کے صحافی کئی کہ جی ہم تو 20 سال سے جب سے یہ معاہدہ ہوا تھا، سینکشنز اور یہ سب تھیں، تو ہمیں پتہ تھا کہ آج نہیں تو کل یہ حملہ ہونا ہے، اور ہم نے 20 سال اسی جنگ کی تیاری کی ہے. لیکن سر آپ خود بھی بحریہ کے ایکسپرٹ ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی آئیں بات چیت کریں، دوسری طرف ان کے جو امریکی بحری بیڑے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی بھی ہم نے ایران کے سر پر ہی رکھے ہوئے ہیں. تو ایسی سچویشن میں پھر ایران کیسے سمجھے گا کہ جی مذاکرات کرنے میں امریکہ سنجیدہ ہے؟ یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں، اور یہ میرا خیال ہے کہ نارمل ہوتی ہیں، یوزل ہوتی ہیں. ہم یہ بھی پرسیو کر سکتے ہیں، ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جب ٹاک شروع ہوں تو ایران شاید پہلی شرط یہ رکھے کہ آپ فی الحال ڈی ایسکیلیشن کریں. تو ہو سکتا ہے کہ ایران کی یہ ایک شرط ہو، لیکن اگر ایران امریکہ کے بحری بیڑے یہاں موجود بھی ہیں تو ان بحری بیڑوں نے آپ دیکھیے کہ جو ابھی تک کیا ہے اس سے زیادہ وہ اور کیا کر لیں گے. جو امریکن پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ میں اتنی شدید بمباری کروں گا کہ انہوں نے دیکھی نہیں ہوگی، تو ابھی جو کچھ کیا ہے انہوں نے اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. مطلب سویلین انفراسٹرکچر پہ اٹیک کیا ہے، اپارٹمنٹس جو لیونگ اپارٹمنٹس ہیں ان پہ اٹیک کیا ہے، ہاسپٹلس پہ کیا ہے، اسکولس پہ کیا ہے، پولیس اسٹیشنز پہ کیا ہے. تو کون سی ایسی جگہ رہ گئی ہے جہاں پہ نہیں کیا ہے؟ مطلب سائنکو ایک تباہ کر دیا بم مار کے. تو میرا خیال ہے کہ یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں جو ایرانین زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گیم آف نروز ہے اس میں ایرانینز کی ایج رہتی ہے، یہ بہت ماہر ہیں اس میں.